بالآخر 2025 کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نئے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ 2025 کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ الوداع کہنے کو تیار۔ دعا ہے آنے والا سال نئی امیدیں لے کر طلوع ہو۔ رات 12 بجتے ہی کراچی گورنر ہاؤس سندھ میں آتش بازی ہوگی۔ سال نو کے لیے واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا پر مبارکباد کے پیغامات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ نئے سال کے موقع پر جعلی لنکس کے پیغامات کے حوالے سے الرٹ جاری۔ سال 2025 چند گھنٹوں کا مہمان، نئے سال 2026 کی آمد کا سب کو بے صبری سے انتظار۔ 2025 کہیں خوشگوار تو کہیں ناخوشگوار واقعات بھی چھوڑ گیا۔ کسی کے حصے میں اچھی یادیں تو کسی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ سٹی 21 اچھی اور بری خبروں سے لمحہ با لمحہ آگاہ کرتا رہا۔ خبردار، نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی کی تو جیل جانا پڑے گا۔ کراچی پولیس نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا۔ اہم مقامات پر پولیس تعینات ہوگی۔ ساحل سمندر ڈی ایچ اے میں 2100 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ ساؤتھ زون کے داخلے اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ نیا سال ترقی اور بہتری کا سال ثابت ہوگا۔ ڈپٹی میئر کی عوام کو مبارکباد، کہا 2025 میں بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کیا، شہر کی بہتری کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو عارضی آئی جی سندھ تعینات۔ اضافی چارج کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری نے جاری کر دیا۔ غلام نبی میمن کے ریٹائر ہونے کے بعد جاوید عالم اوڈھو کو اضافی چارج دیا گیا۔ نئے سال کی آمد، آتش بازی سے متعلق سامان کی خریداری میں تیزی۔ کراچی بھر میں فائر ورکس کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔ رنگ برنگے پٹاخوں کی مانگ بڑھنے پر دکاندار خوش، بچے بھی پٹاخے خریدنے کے لیے بازار پہنچ گئے۔ شہریوں کے لیے سال نو کا بڑا تحفہ، کراچی کی سڑکوں پر 50 سال بعد ڈبل ڈیکر بسیں چل پڑی۔ ملیر ہالٹ سے فوارہ چوک تک 5 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ کم از کم کرایہ 80، زیادہ سے زیادہ 120 روپے مقرر۔ شرجیل میمن نے ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کیا، بولے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ ہر بڑی سڑک پر ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ نئے سال میں سندھ بھر میں سفری سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ صنعتی علاقوں کی سڑکوں کے لیے 9 ارب روپے مختص۔ سندھ بھر میں ترقی اور سڑکوں کا جال بچھانے کا اعلان کیا۔ کراچی والوں کے مزے، ڈبل ڈیکر بس میں 60 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ بس کے پہلے فلور پر کھڑے ہونے والوں کے لیے گنجائش زیادہ، دوسرے فلور پر بیٹھنے والوں کے لیے زیادہ نشستیں لگائی گئی ہیں۔ بس میں 150 مسافر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں جدید بس سروس کا آغاز، خوش آئیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی عوام کو ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر مبارکباد، کہا بس سروس شہریوں کے سفر کو آسان بنائے گی۔ کراچی آگے بڑھ رہا ہے، آج بس چلی ہے، کل شہر بدلے گا۔ بہتر سفر وعدہ نہیں، عملی حقیقت بن رہا ہے۔ وفاق کا کراچی والوں کے لیے تحفہ، لیاری ایکسپریس وے پر تزئین و آرائش کا کام تیز۔ رنگ و روغن، فینسی اسٹریٹ لائٹس نصب، دیواروں کو بھی اونچا کر دیا گیا۔ موٹر وے اور ہائی وے پولیس کی پیٹرولنگ جاری۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ڈیوٹی کا آخری دن، وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے صوبائی حکومت سے نام طلب کر لیے۔ نئے آئی جی سندھ کے عہدے کے لیے 5 سینئر افسران کے نام زیر غور، رفت مختار راجہ، امیر شیخ، عبدالخالق شیخ، آزاد خان اور جاوید عالم اوڈھو شامل۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے منصب کے لیے بھی سخت مقابلہ متوقع، اقبال دار اور شرجیل کھرل کے نام سر فہرست۔ نئے آئی جی سندھ کی تعیناتی کا جلد فیصلہ متوقع ہے۔ سندھ کے بجٹ کے 6 ماہ مکمل، کئی منصوبے شروع ہی نہ ہو سکے۔ شاہراہ بھٹو مکمل نہ ہو سکی۔ 4 آئی بی اے کمیونٹی کالجز کے قیام کے لیے 380 ملین روپے مختص ہوئے، تعمیر کا آغاز نہ ہوا۔ کوآپریٹو بینک کے قیام کے لیے بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جب برٹ اور وکلاء میں تنازعہ سنگین ہو گیا، وکلاء سراپا احتجاج، سٹی کورٹ میں ہڑتال، عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ، 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا، مقدمہ درج ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ڈاک لیبر بورڈ کے ملازمین سراپا احتجاج، کے ڈی ایل بی کے محنت کش تیسرے روز بھی میدان میں، پانی جمع ہونے کے باوجود بھی ہڑتالی کیمپ قائم۔
مظاہرین نے شکوہ کیا کسی نے رابطہ تک نہیں کیا۔ خوشگوار موسم شہریوں کو ساحل سمندر پر کھینچ لایا، ٹھنڈی ہواؤں اور خوبصورت نظاروں سے مزہ دوبالا، چائے، مکئی اور دیگر سٹالز پر رش۔ شہر میں رواں ہفتے بارش کا امکان نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر نے چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا، سردی میں اضافے کی بھی پیشگوئی کر دی، جنوری میں پارا سنگل ڈیجٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ تھوڑی بارش زیادہ مسائل، جگہ جگہ پانی جمع، چودھری رحمت علی روڈ تالاب میں تبدیل، محمدی فرنیچر مارکیٹ کے تاجر پریشان، نشیبی علاقے بھی زیراب، سٹی کورٹ کے باہر ایم اے جناح روڈ پر بارش کا پانی جمع، بلدیہ عثمہ کا مرکزی دفتر موجود ہونے کے باوجود نکاسی آب ممکن نہ ہوئی، ٹریفک کی روانی متاثر رہی، کورنگی کازوے سے چمڑا چورنگی جانے والی مرکزی شاہراہ پر بارش کا پانی جمع ہوا۔ پاکستان کو خطے کا اہم تجارتی ہب بنانے کی تیاری، ڈیپ سی بندرگاہوں میں معیشت اور ماحول کا توازن ناگزیر قرار، نئی بندرگاہوں کی تعمیر پر وزیر بحری امور کی زیر صدارت اجلاس، جنید انوار چودھری بولے نئی بندرگاہوں کے لیے تکنیکی اور ماحولیاتی جانچ حتمی مرحلے میں، بندرگاہیں علاقائی تجارت اور لاجسٹکس میں کردار ادا کریں گی، سبز توانائی اور جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کرانے کا فیصلہ، پائیدار ترقی کے ساتھ معاشی اس سے کام کاج۔ مہنگائی کا جن 2025 میں بھی بوتل میں بند نہ ہوا، آٹے کی قیمت میں 30% تک اضافہ ہوا، فائن آٹا 31، ڈھائی نمبر آٹا 29 روپے فی کلو مہنگا ہوا، ڈی ریگولیشن پالیسی پر تاجری تنظیموں میں اختلافات سامنے آئے۔ موبائل فون مینوفیکچرنگ میں ریکارڈ اضافہ، نومبر میں 60، سالانہ 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، نومبر میں مقامی طور پر 24,90,000 یونٹ تیار کیے گئے، پی ٹی اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ بلدیاتی افسران اور ملازمین کی کارکردگی رپورٹ طلب، جنوری کے آخر تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری، سروسز، معاملات، پروموشن اور دیگر انتظامی اقدامات کی پروسیسنگ، مکمل دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت کی گئی، ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ سے بھی کارکردگی رپورٹ طلب، میٹروپولیٹن کمشنر سے کارکردگی رپورٹ مانگی گئی۔ دوسری جانب 2025 واٹر کارپوریشن کے لیے بہتر سال رہا، ادارے نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ بلدیہ عثمہ کے لیے 2025 بہتر ثابت ہوا، کئی ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کیے گئے، سفاری پارک، چڑیا گھر، باغ ابن قاسم اور دیگر تفریحی مقامات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سال 2025 معیشت اور سٹاک مارکیٹ کے لیے شاندار رہا، ڈائریکٹر سٹاک ایکسچینج احمد چنائے بولے سٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں شامل ہوئی، سرمایہ کاروں نے نمایاں منافع کمایا، 2026 میں بھی ترقی کا سفر جاری رہنے کے لیے پرامید۔ جناح اسپتال میں HIV کی تشخیص اور علاج کے لیے آگاہی سیمینار، پروفیسرز، ڈاکٹرز اور سپورٹنگ سٹاف کی شرکت، نائب صدر PSP پروفیسر قیصر جمال بولے دنیا بھر میں بیماری سے بچاؤ کی آگاہی 95% تک پہنچ چکی۔ دارالسکون سینئر سٹیزن سینٹر میں کتاب کی تقریب رونمائی، عمر رسیدہ افراد کی ذہنی نشو و نما کے لیے لیکچرز بھی دیے گئے۔ مصنفہ فاطمہ خالد نے زور دیا بچے والدین کی عزت کریں اور تنہا نہ چھوڑیں، مل جل کر رہنے سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔